السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کی ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ذات یاد ہے آپ کو؟ وہ ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو گھورتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ اس کا ذکر یہاں کیوں؟ نوشین نے اٹھمبے سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ کی موت کے بعد وہ دونوں چاچو کی فیملیاں چلی کیوں گئی تھیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اگلا سوال کرنے لگی۔ ماضی کے پنے کیوں کھول رہی ہو تم؟ کیا لینا ہے اس سب سے؟ وہ الجھ گئی۔ بتائیں تو کیوں انہوں نے روم والا ولا چھوڑا؟ حریم نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، کیونکہ یہی ان دونوں کا فیصلہ تھا۔ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے دونوں اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی وہاں سے۔ جو کہانی اس نے پہلے حریم کو سنائی تھی پھر سے وہی دہرانے لگی۔ اور جائیداد میں ان کا حصہ؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے دائیں ابرو اچکائی۔ تمہیں سب بتایا تو تھا، میں نے پھر اب کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کے سوالوں سے ضد ہوتی بگڑ کر بولی۔ کوئی سبب ہے تو پوچھ رہی ہوں، آپ بتائیں مجھے۔ اس نے مگ سائڈ پر اس چھوٹے سے گول میز پر رکھ دیا۔ اپنا حصہ لے کر گئے تھے، کوئی چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ پھر ذات کیوں کہہ رہا ہے کہ اسے ان کے جائز حق سے محروم رکھا گیا تھا آپ نے؟ وہ پرسوچ انداز میں کہتی قالین کو گھورنے لگی۔ ذات کہاں ملا تمہیں؟ نوشین کی پیشانی پر شکنی ابھری۔ میرا شوہر ذات ہی تو ہے، وہ سر اٹھا کر مسکرائی۔ کیا مطلب اس فضول سی بات کا؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسٹیفن کا اصل نام ذات ہے، آپ کے دیور کا بیٹا ذات۔ اسٹیفن نام تو اپنے اصلیت چھپانے کی عوض رکھا تھا۔ وہ ذات ہے؟ وہ متحیر سی رہ گئی۔ جی ہاں، یہ ساری گیم اس نے اپنے حصے کے لیے کھیلی۔ اس کے مطابق وقت پر انہیں ان کا حصہ نہیں دیا گیا، اس لیے اب اس نے زیادہ کھینچ لیا ہے۔ سزا کے طور پر وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتی کھڑی ہو گئی۔ تم اس کی باتیں سن کر آئی تھی، اس لیے مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ وہ اپنے سے سب سمجھ گئی۔ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور آپ اپنی بات پر۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے بتائیں۔ وہ ان الجھنوں کے باعث ضد ہو چکی تھی، جس کے باعث آواز قدرے بلند ہو گئی۔ آواز آہستہ رکھو، ماں ہوں تمہاری میں، کیوں غلط بیانی کروں گی؟ وہ اپنا حصہ لے کر اب ہمارا بھی لینے کا خواہش مند تھا، تبھی تو یہ سارا جال بنایا۔ نوشین آنکھ بگولا ہوتی کھڑی ہو گئی۔ اپنی ماں پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ اس لڑکے پر اعتبار ہے جس سے آئے بمشکل 1 سال ہوئے، بل کے اعتبار کر کے نتیجہ دیکھ نہیں لیا تم نے؟ ایسے دھوکے باز انسان پر یقین کر کے پھر سے کوتاہی کر رہی ہو تم؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی جو وہ خاموش کھڑی تھی۔ میں نے اعتبار تو نہیں کیا اس کی بات کا مام۔ سوال کرنا اور کیا ہے؟ جس شخص کی زبان ایک نہیں، تم اس کی کیا کہانیاں سنتی پھر رہی ہو؟ وہ ہنکارا بھر کر بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں جھوٹ بول رہے۔ وہ چہرے پر الجھن لیے نوشین کو دیکھنے لگی جو گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ بتا تو رہی ہوں، دل نہیں بھرا ہوگا اپنے حصے سے، تو ماں نے بھیج دیا ہوگا کہ ان کا بھی چھین لو۔ ہمیں کامیاب دے کر ہضم نہیں ہوتا ہوگا ان سے۔ وہ گلاس خالی کر کے میز پر رکھ کر مڑی، چہرے پر ناگواری احاطہ کی ہوئی تھی۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی، مگر چہرہ بتا رہا تھا اس کی مشکل جوں کی تو برقرار ہے، یہ گتھی ابھی سلجھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، گارڈز باہر کھڑے ہیں۔ وہ بیڈ سے اپنا بیگ اٹھاتی مایوسی سے بولی۔ نوشین اس سے ملنے کو آگے ہوئی، مگر وہ نظر انداز کرتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ شاید دیکھا نہیں اس نے، وہ خود سے نتیجہ اخذ کرتی فون اٹھانے لگی۔ ہاں نینا، کل شفٹ ہونا ہے ہم نے، تم آ رہی ہو نا پھر؟ نوشین ایک ہاتھ سے فون کان سے لگاتے دوسرے ہاتھ سے دراز کھولنے لگی۔ میں تو مزید الجھن کا شکار ہو گئی ہوں، کیا مصیبت ہے یہ؟ وہ جھرجھری لیتے لفٹ میں داخل ہونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ نوب پر ہاتھ رکھتی دروازہ کھولنے لگی۔ اندر کی پراسرار سے تاریکی پر اس کے پیشانی پر بلب پڑ گئے۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ نگاہ سیدھی بیڈ پر گئی جہاں ذات نیند کے آغوش میں تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے فون اور ہینڈ بیگ میز پر رکھنے لگی۔ آہٹ پر بھی اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں آئی تھی۔ حریم نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اتنی جلدی سو؟ وہ نیٹ پرے کر کے بول ہی رہی تھی کہ وقت کا احساس ہونے پر بات ادھوری چھوڑ کے۔ اس کے سیاہ بال پیشانی پر منتشر تھے، کچھ آنکھوں پر بھی گرے ہوئے تھے۔ کتنے معصوم لگ رہے ہیں ایسے سوتے ہوئے۔ وہ گھٹنے قالین پر رکھتی نیچے بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال ہٹائے جو آنکھوں پر آ رہے تھے۔ دل تم سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا؟ برے لگ رہے ہو تم مجھے، بلکہ بہت برے، مگر نفرت کیوں نہیں ہو رہی تم سے؟ ہاتھ پیشانی سے ہوتا ہوا رخسار پر آ رکا۔ صاف رنگت پر سیاہ ہلکی ہلکی شیف دلکش معلوم ہوتی تھی۔ ایک طرف موم ہے اور ایک طرف تم، میں کہاں جاؤں اس سب میں؟ وہ چہرے پر جھنجھلاہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ حرکت کرتا گردن پر آ گیا۔ کبھی دل تمہارے حق میں بولتا ہے تو کبھی موم کے حق میں۔ کاش تم مجھے اعتماد میں لے کر سب بتا دیتے ذات، ہم مل کر کوئی حل نکالے۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ کر سر جھکا کے۔ اگر تم سچے ہوتے تو ایسا کرتے، مگر تمہاری غرض تو پیسے سے تھی۔ وہ آنکھوں میں شکوے لیے نتیجہ اخذ کرتی کھڑی ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اچانک سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تمہارے بوکھلاہٹ کے ڈاکٹر کے ہاتھ سے انجیکشن نیچے گر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیوینیا مشکوک نگاہوں سے ڈاکٹر اور نرس کو دیکھتی آگے بڑھی۔ یہ کون سے انجیکشن لگا رہے ہیں آپ لیزا کو؟ اس کی آنکھوں میں جنبش دے کر وہ صورت سے آگے بڑھی۔ آپ ابھی باہر چلیں، ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں انہیں۔
ڈاکٹر کے اشارے پر نرس اسے بازو سے پکڑنے لگی. باہر کیوں جاؤں میں؟ میرے سامنے چیک اپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا ہاتھ پرے کرتی احتجاجاً بلند آواز میں بولی. لیزا نے تھوڑی آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر کا منہ کھل گیا. دیکھیں آپ باہر چلیں، 10 منٹ بعد آپ اندر آ سکتی ہیں. اس نے لیوینیا کی نگاہیں خود پر مرکوز کرانے کی عوض مداخلت کی. یہ کیسا اصول ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. نرس نے پھر سے اس کے بازو پکڑی اور چلنے لگی تو ناچار اسے چلنا پڑا. کچھ تو گڑبڑ ہے. وہ لڑکی الینا یہاں آئی تھی تو اس کا بھی کوئی لنک ہے اس سب سے. وہ مضطرب سے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی. فون کی رنگ ٹون پر اس نے تیزی سے کوٹ کی جیب سے فون نکالا. انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا. لیوینیا، مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں. دوسری جانب سے خاصی مدھم سی آواز اسپیکر پر سنائی دی. کون ہو تم؟ جب آواز سے شناسائی نہ ہوئی تو وہ روکھے سے انداز میں بولی. نمبر لیا تھا میں نے تمہارا. اس نے حوالہ دیا تو اس کا دماغ ایک لمحے میں پہنچ گیا اس جگہ. الینا؟ لیزا کومے سے باہر آ چکی ہے. ڈاکٹر اسے خود نشہ دے کر بے ہوش کر رکھ رہے ہیں. تم جلد از جلد اسے کہیں اور لے جاؤ ورنہ یہ لوگ. اس سے آگے اس سے کچھ بولا نہیں گیا. لیوینیا کا دماغ گھوم چکا تھا اس کی بات پر. تمہیں کس نے کہا؟ کب سے یہ چل رہا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے سر تھامے ششتر سی گویا ہوئی. جب سے میں واپس گھر آئی ہوں، لیکن اپنے وعدے کے مطابق تم میرا نام نہیں لوگی کسی کے سامنے، ورنہ وہ ہوورڈ مجھے جان سے مار دے گا. اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں خدشہ ظاہر کیا. بے فکر رہو تم، ہم اپنے ساتھ اچھائی کرنے والوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے. کسی کو معلوم نہیں ہوگا تمہارے متعلق. وہ مضبوط لہجے میں یقین دہانی کراتے کال بند کرنے لگی. اب تو ڈیڈ کو ہی آنا پڑے گا. وہ خود کلامی کرتی نمبر ملانے لگی. ہاں، وہ تصویریں دیکھ لی تھی تم نے میں نے، اور وہ ڈیزائن میں جو تبدیلیاں کروانی تھی وہ بھی کر دی تھیں. وہ سینے پر دونوں بازو باندھے ہیری سے مخاطب تھی. میٹنگ ختم ہو چکی تھی جس کے بعد آہستہ آہستہ سارا سٹاف منتشر ہو رہا تھا. ہیری کے ساتھ اس کی سیکرٹری تھی تو حریم کے ساتھ اس کا مینیجر کھڑا تھا، جبکہ عقب میں ذات کھڑا تھا چہرے پر ماسک لگائے. یہ ماسک بھی اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری کو چھپا نہیں پا رہا تھا. اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے. انہیں بات کرتے دیکھ کر وہ مزید بوریت کا شکار ہو رہا تھا. جینی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے ہیلو کیا، جس کا جواب وہ بھی ہاتھ سے دیتی کسی کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی. لگتا ہے یہ نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. وہ دل ہی دل میں سوچتا آگے ہوتا تھوڑی حریم کے شانے پر رکھنے لگا. اسے معلوم تھا عقب میں کون کھڑا تھا، اس لیے نہ پلٹی نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا. وہ ابھی بھی پہلے کی مانند ہیری کو جواب دے رہی تھی. اوکے، میری سیکرٹری میل کر دے گی آپ کو. اس نے مصافحہ کرنے کے غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا تو ذات کو بھی تسلی ہوئی کہ اب وہ چلا جائے گا. اوکے، میں ویٹ کروں گی. وہ ہاتھ ملاتے جواباً مسکرائی تو وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا. تھک گئے ہو؟ رات بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے تم. اس نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہا. ہاں، تھک گیا ہوں شاید. 2 گھنٹے سے تمہاری اس بورنگ سی میٹنگ میں جو بیٹھا ہوں. اب تم کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں جاتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شکوے لیے سر اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا. سیاہ رنگ کا ماسک اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا. کیونکہ اب میرا دل نہیں کرتا. اچھا ذات، چچی کہاں ہے؟ یہ سوال کب سے اس کے دماغ میں تھا، جسے زبان پر لانا وہ صحیح وقت پر ہمیشہ بھول جاتی تھی. گھر؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا جینی کو دیکھنے لگا. کون سے گھر؟ میلن میں. اس کا تجسس ذات کو تشویش سے دوچار کر گیا. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑی. ویسے ہی کتنے سال ہو گئے تم لوگوں کو ہم سے الگ ہوئے؟ وہ سامنے دیوار کو دیکھتی سوچنے لگی. 15 سال. ایک سایہ سے اس کے چہرے پر لہرایا جو کرب کو سمیٹے ہوئے تھا. تم مجھ سے کتنے بڑے ہو؟ اس کے بیتو کے سوال پر ذات نے ماسک نیچے کر کے اسے ایسے دیکھا کہ جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو. بتاؤ تو. حریم نے جواباً اسے گھورا. 3. وہ اسپاٹ انداز میں بولا. مطلب تم اب 30 سال کے ہو؟ بوڑھے ہو رہے ہو. وہ شرارت بھرے انداز سے بولی تو وہ بے ساختہ مسکرانے لگا. 3 سال بعد تم بھی بوڑھی ہونے لگ جاؤ گی پھر. وہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا. لڑکیاں اتنی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی. لاپرواہی بھرا انداز. اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی. تم اگر ہیری کے ساتھ لنچ پر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. اتنا تنگ نظر نہیں ہوں میں، نہ ہی میری محبت اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی آ کر تمہیں لے جائے گا مجھ سے. وہ جتنے وسوخ سے بولا اس کی آنکھیں چمکنے لگی. گارڈ تمہارے ساتھ ہے. مجھے آج دوپہر میں کچھ کام ہے اس لیے. وہ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹاتا ارد گرد دیکھنے لگا. اچھا تھینکس. وہ اس لمحے اپنے دماغ کو ہر سوچ سے آزاد کیے ہوئی تھی. ذات نے اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کر اسے چھوا تھا. صرف ایک لمحہ لگا تھا اس کے لمس پر حریم کو زیر ہونے میں. کوئی اندیکھی سی طاقت تھی اس کے لمس میں، اس کی قربت میں، جو اسے بے چین کر دیتی تھی. وہ سر جھکا کر بولنے لگی تھی کہ اس نے آگے ہو کر اس کے سر پر بوسہ دیا. شام میں ملتے ہیں. وہ پیچھے ہوتا مسکرایا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی سمت بڑھ گیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میٹنگ روم میں اب اس کے علاوہ جینی تھی جو لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی. اپنے ہینڈسم سے ہسبینڈ کے ساتھ رومانس کیبن میں جا کے کیا کرو. جینی اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر شریر انداز میں بولی. آفس بھی تو میرا ہے اور یار سب اتنا عجیب سا ہے. میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. موم کے میسج پر میسج آ رہے ہیں کہ اپنی جائیداد واپس لو اس سے. وہ سر تھام کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. اسی لیے تم اچھی بن رہی تھی اس کے ساتھ. جینی نے چونک کر اسے دیکھا. جینی کیا ہو گیا ہے؟ اس کے شک کرنے پر ششتہ رہ گئی. تھک گئی تھی اسے خود سے دور کرتے کرتے. آخر کو میری بھی محبت ہے. وہ ان تمام حالات میں سب سے زیادہ مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں اور تم کہہ رہی ہو اسی لیے اچھی بن رہی تھی. میں اس کے ساتھ وہ شکوہ کرا نظروں سے دیکھتی چہرہ موڑ گئی. آئی ایم سوری. وہ خفیف سی ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگی. اٹس اوکے. میں کچھ دیر باہر جاؤں گی اب. عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے. وہ بیزار سے کہتی کھڑی ہو گئی.
ٹھیک ہے، یہ لسٹ میں مکمل کر دوں گی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی اپنی کرسی سے لٹکتا لانگ کوٹ اتارنے لگی۔ مجھے حریم سے کوئی امید نہیں ہے، وہ جتنی جذباتی ہے یوں اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ وہ چٹکے بجا کر ناگواری سے بولی، تو ہم یہاں بیٹھ کر کیسے اس سے سائن کروائیں گے پیپر؟ عاصم نے پیپر سے نگاہ ہٹا کر کنکھیوں سے نوشین کو دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ذات کی کوئی کمزوری ڈھونڈنی ہوگی، معلوم کرو کہ اس کی ماں کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی؟ وہ شراب سے بھرا گلاس ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کی ماں کی؟ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ تصویر کہاں سے آئے گی ان منحوس لوگوں کی؟ انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکالا تھا، مگر کسی بھیانک خواب کی طرح کی مانند اود آئے ہیں یہ لوگ واپس۔ اس کے ایک لفظ سے نفرت اور حقارت چھلک رہی تھی۔ میلن میں رہتا ہے یہ نا ڈیوڈ جس نے ذات کو بھیجا تھا یہاں؟ عاصم آئی پیڈ پر نقشہ کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہی دوست کی شکل میں چھپا حریف میرا۔ مجھے کیا معلوم تھا گارڈ کے ذریعے اپنی تباہی بلوا رہی ہوں میں۔ اس نے تیش کے عالم میں گلاس سامنے دیوار پر دے مارا۔ ڈیوڈ کو پکڑو اور اس کے گھر اور ماں کا معلوم کرو۔ اگر کچھ نہ بولے تو جان سے مار دینا تاکہ ذات کے علم میں یہ بات نہ آئے، ورنہ وہ محتاط ہو جائے گا۔ وہ پلٹ کر انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں صبح ہی جاتا ہوں میلن۔ ویسے حریم سے دوبارہ بات نہیں ہوئی آپ کی؟ اسے ہماری طرف ہونا چاہیے تھا ان حالات میں۔ وہ جلتی پر تیل کا کام کرتا پیڈ اٹھاتا کھڑا ہو گیا۔ ہماری طرف ہی رہے گی، بلاتی ہوں میں اسے صبح۔ وہ ذہن میں چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اوکے، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم کیا چیز ہو اس کے سامنے؟ وہ آنکھوں میں شعلے لیے ذات سے مخاطب تھی۔ ایسی جگہ وار کروں گی، یاد رکھو گے تم بھی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے فون پر انگلی چلانے لگی۔ ایلن ڈیئر، کب مل رہے ہیں ہم؟ میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ بس وائس ملتے ہی کال بیک کرو مجھے۔ انگلی اسکرین سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے شیڈیول کے مطابق آج تمہیں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی قدم اٹھانے لگی۔ وہ سمندر کنارے ریت پر بیٹھی شام کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پینٹ اوپر کر کے فولڈ کر رکھی تھی تاکہ لہروں کے پانی سے محفوظ رہے جو تیزی سے آتی اس کے پاؤں کو چھو کر واپس پلٹ رہی تھی۔ حریم کے چہرے پر پھیلا سکوت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ منظر اور تنہائی اسے اپنی زندگی کے جھمیلوں سے دور کہیں لے آئی ہے۔ گارڈز پیچھے فاصلے پر کھڑے اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ میری مسز یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ ذات کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سفید ٹی شرٹ پر ہلکے سبز رنگ کی جیکٹ نما جرسی پہنے ہوئے تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑا بوکے اس کی جانب بڑھانے لگا۔ اس نے ایک نظر ان تازہ سرخ گلابوں پر ڈالی جو حسن میں اپنی مثال آپ تھے، جنہیں کسی اور کا تحفہ بننے کے لیے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ یہ خوبصورتی صرف کچھ دیر کی لی تھی کیونکہ صبح تک تو انہیں مرجھا جانا تھا۔ یہ کس لیے؟ وہ انہیں پکڑتی ناک کے قریب کر کے ان کی خوشبو اندر اتارنے لگی جو اپنے ارد گرد کسی کو مہکا رہی تھی۔ اپنی حسین سی بیوی کے لیے جس نے مجھے پاگل بنا رکھا ہے اپنے لیے، وہ رفتگی سے کہتا اس کے چہرے سے بال ہٹا کر کان کے پیچھے کرنے لگا۔ پہلے بھی کون سا تم پاگل نہیں تھے؟ وہ بات کو مزاح کا رنگ دیتی کھڑی ہو گئی۔ اچھا، مطلب میں پہلے سے پاگل ہوں؟ وہ اسے جوتے اٹھاتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور نہیں تو، اول روز سے سنکی تھے تم، وہ ہنس کر کہتی بھاگنے لگی۔ ایک ہاتھ میں شوز تھے تو دوسرے ہاتھ میں پھول۔ سامنے گھنے درخت تھے جو اس مدھم سی روشنی میں مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ رکو، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ لب دباتا اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا رک گیا۔ دونوں کا تنفس پھولا ہوا تھا جس کے باعث وہ دونوں تیز تیز سانس لے رہے تھے۔ ہوا کے نرم گداز جھونکے ان کے بالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ دنیا سے دور وہ سرد آہ بھرتی اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھنے لگی۔ بعد میں کبھی بھاگ لینا، ابھی گھر چلو۔ اہان نے پارٹی رکھی اور اگر ہم دونوں نے شرکت نہیں کی تو وہ خفا ہوگا۔ وہ پھر سے اس کے بال چہرے سے ہٹانے لگا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ خالی نہیں تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا کسی پارٹی میں، میرا دل کر رہا ہے بس یہیں بیٹھی رہوں۔ اس کھلی فضا میں گہرا سانس لیتی پرسکون سی بولی، تم ایسے نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے گھور کر کہتا بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ ذات کیا ہے، نیچے اتارو مجھے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ راستہ طے کر لوں پھر؟ وہ سامنے گاڑی کو دیکھ رہا تھا جو کچھ مسافت پر تھی۔ مجھے نہیں جانا کسی پارٹی میں، اس نے منہ بنایا۔ اس کا فیصلہ گھر جا کر ہوگا، کہتے ہوئے اس نے رفتار بڑھا دی کیونکہ وقت کم تھا اس کے پاس۔ وہ سیاہ رنگ کی پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پر سیاہ رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ دونوں آستین فولڈ کر رکھی تھی جس کے باعث اس کے بائیں بازو پر بنے ٹیٹو عیاں ہونے لگے۔ بائیں ہاتھ میں وائن کے گلاس اٹھائے وہ اس پارٹی میں نمودار ہوا اندھیرا کر کے ایک فوکس روشنی اس پر چل رہی تھی جو سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اوپر سے زینے اترتا دکھائی دیا۔ بائیں ہاتھ میں پہنی دونوں انگوٹھیاں چکمگا رہی تھی۔ نیچے ہال کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ سپ لیتا نیچے آ گیا تو اس کے مہمانوں میں سے چند ایک لوگ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اس بھیڑ کا حصہ بنی الینا کو دیکھ کر اہان کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ یس مسٹر ٹام، بائیں جانب کھڑے شخص کی آواز پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ الینا اسپاٹ انداز میں چلتی ہوئی بار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ کیوں بلایا مجھے اہان نے پارٹی میں؟ کون سی اہم بات کرنی ہے اسے مجھ سے؟ وہ اس کے کال میں کی باتوں کو یاد کرتی الجھ کر سوچنے لگی۔ موسیقی کی تیز دھن پر لوگ رقص کرنے لگے تھے مگر اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان میں، اس لیے سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑے وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے بائیں جانب رکا، بازو بار پر رکھے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کس لیے بلایا تم نے مجھے؟ اس کی موجودگی سے واقف تھی اس لیے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مرون کلر کی لپسٹک سے پوشیدہ ہونٹ اسے دلنشیں بنا رہے تھے۔
مس کر رہا تھا تمہیں، کیا مل نہیں سکتا اب میں تم سے؟ اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ ہمیں یہاں سے نکال کر کیسے توقع رکھ سکتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے برہمی سے آہان کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ گھر تو ویسے بھی تمہارا نہیں تھا، پھر اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ اور ہم نے اپنی چیز واپس لی ہے تو تکلیف کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آ گیا۔ اپنی چیز سن چکی ہوں تم دونوں بھائیوں کی کہانی میں بھی۔ وہ ہنکارا بھر کر سامنے بار ٹینڈر کو دیکھنے لگی۔ تمہارا غصہ کرنا ویسے بنتا نہیں ہے، تمہارے ساتھ وہ آخری ڈرائیو بہت مس کر رہا ہوں میں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے لہجے کو نرم بنایا۔ تمہارا بس 4 دن کا چام تھا جو ختم ہو گیا، مجھ سے منہ موڑ کر کوئی نفع تو نہیں ہوگا تمہیں؟ سوچو ذرا اس بارے میں۔ اس نے آگے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ الینا الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں اس گھر میں رہ سکتی ہو میرے ساتھ۔ وہ آہستہ سے مسکرایا تو اس سے آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ خالہ تو اپنا راستہ صاف کریں گے، تم اپنے بارے میں سوچو۔ اس نے آنکھ کا کونا دبایا اور چہرہ موڑ کر گلاس اٹھانے لگا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس چہرے کو یاد تو وہ بھی کر رہی تھی، مگر فیملی آڑے آ رہی تھی۔ حریم کہاں ہے؟ میں اس سے ملنے آئی تھی۔ فی الحال وہ فیصلے کو ملتوی کرتی سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ذات کے ساتھ آئے گی، شاید تیار نہیں ہوئی وہ ابھی تک۔ اس نے پلٹ کر رقب میں نگاہ دوڑائی۔ اچھا، وہ کہہ کر ہاتھ پہ پکڑے گلاس کا سپ لینے لگی۔ تم ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ اسے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دیکھ کر ذات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نہیں جانا پارٹی میں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی چہرے پر لوشن لگا رہی تھی۔ بیبی ضد مت کرو اب، آہان کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتا کوٹ پہننے لگا۔ تم دونوں کی جیت کی پارٹی ہے تو میں کیوں حصہ بنوں؟ اس نے ہنکارا بھر کر کہا اور پھر سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے مان سے کہتا اس کی بائیں جانب آیا جو اب دراز کھول کر اندر سے کچھ نکال رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ خفا خفا سے کہتے سینے پر دونوں بازو باندھتے سامنے ڈریسنگ کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ شاید مقصد اسے دیکھنے سے گریز برتنا تھا۔ اس کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھتا یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ ایک مقابلہ سے چل دوڑا تھا دونوں کے بیچ میں۔ ذات مسلسل ٹکٹکے باندھے اسے دیکھ رہا تھا کہ کتنی دیر تک وہ اسے منہ موڑے رکھ سکتی ہے۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو آہستہ آہستہ گرد و پیش میں پھیل رہی تھی۔ حریم ساکت اسے ایک نقطے کو دیکھتی رہی۔ دونوں خاموش تھے۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے بچنا کس قدر کٹھن تھا، اس کا احساس حریم کو اس لمحے شدت سے ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھڑی نے چند لمحے مزید پیچھے چھوڑے ہی تھے کہ اس نے بائیں جانب چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ذات کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ باہر بیوٹیشین یقیناً تمہاری منتظر ہوگی، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ میری خاطر۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو اس کے لیے اختلاف کرنا مزید کٹھن ہو گیا۔ میں بیوٹیشین کو بھیج رہا ہوں اور منتظر ہوں تمہارا۔ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے جائیں گے؟ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہو تم، وہ بے رخی سے کہتی پلٹ گئی کیونکہ وہ انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا، وہ اس کی کیفیت سے محسوس ہو رہا تھا۔ زہر لگتے ہو مجھے تم، پتہ ہے؟ اس نے پلٹ کر ذات کو گھورا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ خطاب کشادہ دلی سے قبول کیا۔ آج کے بعد کوئی بات نہیں مانوں گی میں تمہاری، بس یہ آخری ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی۔ اوکے مس حریم۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ اس کے انداز پر خود کو مسکرانے سے باز رکھنے لگی۔ جاؤ باہر، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ برہم اس بات پر تھی کہ وہ اپنی بات منوا چکا تھا اسے۔ اوکے میڈم۔ وہ بیڈ سے اپنا فون اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حریم نے سامنے دیکھا جہاں گہرے جامنی رنگ کی میکسی کپڑوں والے سٹینڈ سے لٹک رہی تھی جو کہ بذات خود ذات نے پسند کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں سب بھول جاتی ہوں۔ تم نے موم کو اس گھر سے نکال دیا، سب کچھ چھین لیا ہے ہم سے، تمہارے باعث وہ دربدر ہوئے۔ موم کی ساری محنت پر تم نے قبضہ جما لیا۔ میں کیسے فراموش کر کے تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتی ہوں؟ موم کو کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ یکدم سب کچھ کی سیلابے کے مانند اس کے دماغ میں پھٹ پڑا۔ بیوٹیشین نوک کر کے اندر آ چکی تھی۔ بس آج کے لیے، دوبارہ نہیں۔ تہیا کرتی منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔